انسان سماجی حیوان ہے اور اس کی اکائی ہے شوہر بیوی. سب سے پہلا رشتہ بیوی کا اللہ نے پیدا کیا. سب سے پہلے ماں باپ کو پیدا نہیں کیا, بیوی کو پیدا کیا. حضرت حوا پیدا ہوئی کو پیدا کیا گیا تھا تو شوہر بیوی کا. دنیا میں بھی بیٹا اپنے بیوی کے ساتھ چلے جاتا ہے, لڑکی اپنی رخصت ہو جاتی ہے, پھر شوہر بیوی رہ جاتے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ شوہر بیوی کا وہاں جنت میں رہنا ہوگا ساتھ میں, یہ ایسا رشتہ ہے. اور یہ اگر خوشگوار ہو تو پوری زندگی خوشگوار ہوتی ہے. اس لیے اس پر بہت اہمیت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. دیکھیے کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ڈرائیونگ پر اس کو PhD کرا دی جائے اور اسٹیئرنگ پر بٹھا کے ڈرائیونگ نہ سکھائی جائے تو آدمی گاڑی چلا نہیں سکتا. اس لیے زندگی کی اس ڈرائیونگ کو چلانے کے لیے صرف کتابیں نہیں بھیجی اللہ نے, اپنے نبیوں کو بھیجا. اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینا سکھائی ہمیں. اس لیے آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو. میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. تم میں سب سے بہتر جو. اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت مفتی تقی عثمانی کے شیخ حضرت تھانوی نور اللہ مرحبا کے گل خلفاء میں تھے. وہ فرمایا کرتے تھے مولوی ہونے کی سند تو مدرسے والے دیں گے, اور ڈاکٹر ہونے کی سند دیں گے میڈیکل کالج والے, اور اچھا اور نیک مسلمان ہونے کی سند اہلیہ محترمہ دیں گی. یہ دیں گے جو جس کی بیوی کہہ دے اچھا وہ اچھے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا میں تمہارے سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی اور گھریلو حالات کے بارے میں بتائیے. آپ نے بتایا کہ میرے ماں باپ جب آپ گھر میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ تمام کاموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے. اور تفصیل بتا دی, آپ گھر میں صفائی فرماتے تھے, آپ جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے, آپ بکریوں کا دودھ دھوتے تھے, آپ اپنے کپڑے دھوتے تھے, آپ اپنے جوتے کی مرمت فرماتے تھے, آپ سبزی کاٹتے تھے, اور آخری جملہ عائشہ نے فرمایا کہ آپ آٹا گوندتے تھے گھر میں. باندیوں کے ساتھ بھی, ازواج مطہرات کے ساتھ بھی. اچھے خاصے دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی صاحب کھڑے ہو کر کے ہیں, بہت دنوں سے تلاش کر رہا ہوں کسی ایسے دیندار کو, سنت سے محبت کرنے والے کو, جو یہ فخر کے ساتھ کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے صحت مند بیوی کی موجودگی میں آٹا گوندا ہے. آٹا گوندنا تو درکنار, آٹا گوندتے ہوئے کسی کو گھر میں دیکھ لیں تو چرچے ہو جائیں گے نہیں, فلاں کیا کیا فکرے کیسے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند خوددار شوہر نہیں ہو سکتا. آپ سے پوچھا گیا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو اچھا کھلائے, اچھا پہنائے. فقہ نے صراحت کی ہے کہ اچھا کھلانے پلانے کا مطلب یہ ہے کہ پکا پکایا کھلانا اور سلا سلایا اور دھلا دھلایا پہنانا شوہر کی ذمہ داری ہے. آج کل پرہیز کے بغیر نہیں پہنا جاتا تو پرہیز کے ساتھ پہنانا ہوگا, اور فیان سے حالات بدل جاتے ہیں. اب اگر آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو کھانا بنا کر دسترخوان پر لگا کر پیش کرتے ہیں اور کپڑے دھو کر باتھ روم میں ٹانگ کر ان کے نہانے سے پہلے مہیا کرتے ہیں یا خود دھوتے ہیں یا دھلوا کر دیتے ہیں, آپ ان پر کوئی احسان نہیں کرتے. آپ احسان نہیں جتا سکتے کہ میں آپ کا یہ کر رہا ہوں, آپ صرف اس کا حق ادا کر رہے ہیں. کسی کے 10 روپے اس کو دے دیے تو کیا احسان ہے, اس کے چاہیے تھے. اگر آپ وہ جو ہے اپنا کھانا خود بنا رہی ہیں اور اپنے کپڑے خود دھو رہے سی رہی ہیں تو آپ پر احسان کر رہی ہے کہ وہ اپنا حق چھوڑ رہی ہے. اور اگر وہ آپ کے بھی کپڑے دھو رہی ہیں اور آپ کے کپڑے بھی سی رہی ہیں اور آپ کے کھانا بنا رہی ہیں تو آپ پر دوہرا احسان ہے. اگر آپ کے بچوں کی بھی خدمت کر رہی ہے تو آپ پر 10 احسان ہیں اس کے, اور آپ کے مہمانوں اور والدین کی خدمت کر رہی ہے تو آپ پر 100 احسان ہیں. کر سکتی ہے. ایسی عورتوں کی فضائل بیان کی ہے, تعریف کی ہے اسلام نے. اللہ کے نبی نے بتایا جو اپنے شوہروں کو بوجھ بانٹے, لیکن ان کی ذمہ داری نہیں, آپ کو احسان ماننا پڑے گا. اس پر پلیٹ پھینک دینا, ذرا سی دیر میں گالیاں بک دینا, کھانے میں ذرا دیر ہو جائے, نمک تیز ہو جائے, حاکم الحاکمین کے دربار میں شرعی ضابطے کے مطابق ہوگا. کیسا پیارا دین ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب خود یہ فرمایا کرتے تھے عارفی, کیسا پیارا دین ہے, کیسا خوبصورت اصول و ضوابط بتایا. فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ باورچی خانے میں کھانا بنانے میں شریک ہونے لگے, ناممکن ہوگا ازدواجی زندگی جنت کا نمونہ ہونے بنے, محبت پیدا نہ ہو, ناممکن ہے. محبت ہو ہی جائے گی ضرور آپس میں ایک دوسرے کی, اس کے بعد زندگی گزرے گی. اس لیے اگر مرنا ہے, واقعی مرنا ہے
مرنا ہے تو جانا ہے وہاں حساب کتاب میں، سب کو کھڑے ہونا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں۔ تو وہاں حقوق کا حساب ہوگا، تو بیویوں کے حقوق کے سلسلے میں شرعی ضابطے قاعدے سمجھنے چاہیے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے 5 واعظ چھپے ہیں حقوق النساء کے نام سے، اس میں ہر واعظ میں تقریباً اس آیت شریفہ سے استدلال کر کے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح تمہارے ان کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کا حق ہے، اس طرح ان کا بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی برابر حق ہے۔ تو اس میں یہ بات وضاحت کی ہے کہ اگر شوہر تھک جائے تو بیوی پاؤں دبائے، تو بیوی تھک جائے تو شوہر کو بھی پاؤں دبانا چاہیے، اس کا حق ہے اسلامی۔ شوہر کے سر میں درد ہو جائے تو بیوی تیل لگائے، بیوی کے سر میں درد ہو جائے تو شوہر کو بھی تیل لگانا چاہیے۔ لیکن کیسی شفقت اور رحمت! سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میری نیند بہت کچی تھی، ذرا سی آنکھ میں آنکھ کھل جاتی تھی، میرے ماں باپ آپ کا قربان پیارے نبی جب بیدار ہوتے تہجد کے لیے تو ننگے پاؤں آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے جاتے تھے، کئی پاؤں کی آہٹ اور جوتوں کی کسر کسر سے آنکھ کھل جائے گی تو پھر آنکھ لگنا مشکل ہوگی، چپکے سے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی، سفر پر تشریف لے جاتے تو آدھی رات کو آگے کنڈی نہیں کٹکھٹاتے تھے، مسجد میں آرام فرماتے ہیں، رات کو مسجد میں قیام ہوتا ہے، دن ہونے کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں۔ اب چوکڑیوں سے چائے خانوں سے آتے ہیں رات کو، اور اس کی آنکھ کھل گئی اور کنڈی کھولنے میں یا دروازہ کھولنے میں تاخیر ہو گئی تو گھر یہ بگنے لگتے ہیں تمہارے باپ کے نوکر ہے، یہ نہیں سوچتا۔ کیسا شفقت بھرا ماحول تھا۔ ڈاکٹر محمود غازی نے ابھی واقعہ لکھا ہے ابھی کہ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا دل کو لگنے والا واقعہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو بہت تکلیف میں گزرا، مکی دور ہے، بار بار سب ستاتے تھے، طائف کے پتھر کھانا، شاہ ابی طالب میں گرفتاری، کبھی کوئی اوٹ ڈال رہا ہے، کبھی چادر ڈال کے گھسیٹ رہا ہے، کتنی تکلیف اذیت میں گزرا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری درجے میں غم گسار جانسار کی، ہر وقت آپ کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہتی تھی، آج کیسے گزرا ہے دن، جب گھر میں آتے دیکھتے خوشی آئے غمگین ہے، کیسے تکلیف پہنچائی ہوئی، اس کو پڑھتی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی اس کا خیال کرتے ہوئے بہت ہی لحاظ فرماتے تھے۔ آپ گھر آنے سے پہلے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوتے، پھر قرآن نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں، سورہ کوثر، سورہ علم نشرہ، سورہ دعا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، نبی ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، تو ان کو پڑھ کر اللہ کے نبی کا غم غلط ہو جاتا تھا، اور چہرے پر جو غم کی تکلیف کے اثرات کی جگہ خوشی کے اثرات ہو جاتے تھے، تو پھر خوشی خوشی گھر میں داخل ہوتے تھے، کہیں یہ خدیجہ پریشان نہ ہو جائے۔ ایک روز ایک مکی قریشی نے آپ کو جو ہے بلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا دین سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خیال ہوا ہے کہ قوم کا سردار ہے، اگر یہ سمجھ لے گا، خود بلایا ہے تو آج تو یہ ایمان لے آئے گا، اور یہ ایمان لے آئے گا تو اس کی پوری قوم ایمان لے آئے گی، قبیلہ، پھر تو مکہ میں دعوت کی فضا بن جائے گی۔ تو آپ خوشی خوشی اس کے گھر تشریف لے گئے۔ نصیب یہ ہے کہ اس نے کوئی بات نہیں سنی، دروازہ نہیں کھولا، اور اندر سے ایسی سڑی سڑی گالیاں بکیں اور اتنی تکلیف دہ تن کیے آپ پر کہ آپ بہت ہی غمگین ہوئے۔ آپ واپس تشریف لے آئے، آپ کو روز کی طرح بچڑ تھے، آپ کو خیال نہیں رہا کہ مجھے ذرا اپنے چہرے پر میرے اس کے اثرات ہیں، آپ سیدھے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر تو گھبرا گئی، کیا ہوا میرے آقا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ آپ کچھ جواب دیتے یا بتاتے، ہم فوراً خیال آئے، اوہو آج تو میں اس حال میں آ گیا، خدیجہ تو بہت پریشان ہو جائیں گی، بہت تکلیف میں ہو جائیں گی یہ تو بیچاری، تو فوراً آپ باہر تشریف لے گئے، اور پھر جا کر سورہ کوثر پڑھی، سورہ علم نشرہ پڑھی، سورہ دعا پڑھی، اور آیات پڑھی جس میں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اب تو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، آپ کیوں غم کرتے ہیں، یہ آیتیں پڑھی، اور پھر حشاد بشاد چہرہ انور کھل گیا آپ کا خوشی سے، اللہ کے وعدوں پر یقین۔ یہ تو عارضی ہے پریشانی، وہاں تو اللہ اتنا مجھے دیں گے اور اتنا نوازنے والے، جب میرے اللہ مجھ سے اتنا پیار کرنے والے ہیں تو مجھے کیا غم ہے۔ آپ خوشی خوشی گھر میں آئے اور جا کر خوشی خوشی بڑی اتفاق کے ساتھ آپ نے السلام علیک یا حبیبتی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک جملہ اور محبت کا بولا، میری محبوبہ تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی ہوا بھی، اب ہوئی نا بات روز کی طرح، میرے ماں باپ پر قربان، یہ ہے وہ دین، یہ ہے عقیدہ کرنا۔
ایسا دین اللہ کے یہاں قبول ہوگا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ. دنیا میں حضرت جی حافظ جی بننے کے لیے آپ کو الگ الگ طریقے کے ہو سکتے ہیں. وہ مولانا صاحب کہلاتے ہیں, وہ پیر صاحب کہلاتے ہیں, وہ صوفی صاحب, وہ امیر صاحب, لیکن ہمارے یہاں میدان محشر میں تو نبی کے طریقے پر آؤ گے. یہ دین ایک دفعہ بغیر محبت برے خوشی اشاد بچاد سلام کے تو آپ گھر میں تشریف لے گئے تو پریشان ہو گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو امتی ایک دفعہ گھر میں جا کر خوشی سے محبت سے اپنی بیوی کو سلام نہ کیا ہو, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں وہی دین لے کر اللہ کے حضور جا رہا ہوں جو نبی ہمیں سکھا کر گئے تھے. کبھی آپ نے دھمکایا نہیں, کبھی آپ نے وہ نہیں کیا, ہمیشہ راضی کرتے تھے. کہتے تھے وہ لکھا ہے حضرت ثانی نور اللہ مرقدہ انہیں کہ روٹ جانا ازواج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سنت ہے, اور روٹوں کو منانا میرے نبی کی سنت ہے. روٹی ہوئی بیویوں کو بنانا نبی کی سنت ہے. بیویوں سے منوانا اپنے آپ کو روٹ کر, یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, مرد روٹ جاتے ہیں, بیچاری مناتی پھرتی ہیں, خوشامد کرتی پھرتی ہیں, اور دین کو بالکل نیا بہ رہی ہے نا. اللہ کے نبی سے کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی غصے نہیں ہوئے. جس پر اجماع ہے کہ آپ نے نہ کسی خادم کو, نہ کسی بیٹے اولاد کو, نہ کسی جو ہے اپنے ماتحت کو, نہ کسی غلام کو, نہ کسی بیوی کو نہ کبھی ڈانٹا, نہ کبھی دھمکایا. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت کے حاضر باش خادم ہیں. 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ, 10 سال سے بھی زیادہ رہے. جوتے والے, لوٹے والے, سر خدمت میں رہتے تھے. خود کیا کرتے ہیں کہ 10 سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, مسلسل. لیکن میرے ماں باپ آپ پر قربان, نہ پیارے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا, نہ کبھی مارا, نہ کبھی دھمکایا. نہ مار ڈانٹا, نہ کبھی دھمکایا. نہ یہ کہا کہ انس تو نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ بھی نہیں کہا. ایک مرتبہ کی ضرورت سے مجھے حضرت انس رضی اللہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا, باہر لڑکے کھیل رہے تھے, میں لگ گیا لڑکوں کے کھیل میں. اللہ کے نبی انتظار فرماتے رہے, بہت دیر ہو گئی تو آپ مجھے تلاش کرنے آئے, خیریت تو ہے؟ جا کر دیکھا میں کھیل رہا ہوں, تو سامنے سے نہیں کہا انس کیا کر رہے ہو, ایسا نہیں کیا آپ نے. آپ ذرا پیچھے کو تشریف لائے, اور میری جی جا کر خوف نہ ہو جائے مجھے, اس وجہ سے پیچھے سے آ کے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے, جیسے بچے کھیلتے ہیں آپس میں اس طرح. پھر کہا کہ ہمارے غلام کو کون خریدے گا, ہم بچپن میں کھیلتے تھے نا, ہمارے گھوڑے کو کون خریدے گا, ہمارے بیل کو, اس طرح آپس میں کانوں کو کر کے کرتے تھے, اس طرح ہمارے غلام کو کون خریدے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی ہتھیلیوں کی شفقت محسوس کی, تو میرے سے اچھا موقع نہیں ملے گا, میں نے کمر کو سینے سے لگا دیا کہ جس میں ہتھر سے لگنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا اس گئے گزرے غلام کو آقا اس کے علاوہ کون خرید سکتا ہے. ایسے محبت کرے, ایسے انسان ہے, بشر, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, بشر بنایا تھا. گھر میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن گھٹن کا ماحول نہیں ہوتا تھا آپ کا. بیوی ازواج ہوتا ہے, شوہر بیوی کا ایک رہے گھر میں ہے تو ہوتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھتے کتنا خوشگوار, کیسا اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ بات ہو گئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو کسی سالس کو بلا لیتے ہیں صلح کرانے کے لیے. کہا ٹھیک ہے, کہ عمر کو بلا لوں؟ نہیں عمر تو بہت سخت ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ تمہارے ابا کو بلا لوں؟ کہ ہاں ان کو بلا لیجیے. وہ نرم ہے, بلایا. حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے, ابوبکر ہم میں کچھ ذرا قضیہ ہو گیا ہے, تم ذرا حل کرا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم کہو پہلے, کہ نہیں آپ ہی کہیے, کہ نہیں آپ تم کہو پہلے اپنا بتاؤ, کہ نہیں آپ ہی کہیے. آپ ہی کہا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانے لگے, تو آدمی تو آدمی, بشر رشتہ ہے, شوہر بیوی کا ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سچ کہیو. شوہر بیوی تھے, چونکہ انسانوں کے لیے نمونہ بنایا تھا نا اللہ کی, یہ حالات آئیں گے زندگی میں, اس لیے اللہ نے سچ. اور حضرت ابوبکر صدیق کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ نبی صادق المصدوق کو, ان کو دشمن صادق الامین کہتے ہوں, اس کے بارے میں میری بیٹی, ان کی بیوی ان کو یہ بات کہے. تو حضرت ابوبکر صدیق مارنے دور, تیری یہ مجال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی. اللہ کے نبی نے بتایا دیکھو عائشہ تمہیں کسی نے بچایا, میرے آقا کے علاوہ مجھے کہاں بنا ملنے والی ہے. اتنا تھا, بتا دو یہ تھا.
ایسا خوشگوار ماحول، ایسا خوشگوار ماحول کبھی نہیں ڈانٹا۔ جو شخص ہر وقت ذرا سی بات پر بچوں کو، خادموں کو ڈانٹتا ہو، ڈپٹتا ہو، گالیاں دیتا ہو، دھمکاتا ہو، ہر وقت شیر کی طرح غراتے ہوئے گھر میں آتا ہو، بیوی بچے ایک دم الرٹ ہو جاتے ہو گھر میں آ کر، ابا جی آ گئے، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اسی رحمت بھرے نبی کی اتباع کر رہا ہوں جس کے لیے دنیا سجائی؟